الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احترام درود پاک پہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نقل القمر لا يمكن التناول كما كان حقه بعد سلام بزرگ طریق قصہ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو آقا و جام سرور کائنات احمد مصطفیٰ حامی بے قسم سرور دانۂ بخار سرنشین مہوشہ محبوب اللہ شہنشاہ رسیلہ محبوب آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام زمین احتشام برادران اسلام بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا یہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک بار پھر اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں، ان سے خالق کائنات خطاب فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے ہی پر فرض کر دیے گئے تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات تو خالق کائنات نے خطاب کیا ایمان والوں سے، اور حکم ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور پھر آگے ترغیب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم،
اس کا معنی ہوتا ہے کوئی کسی چیز، کوئی اگر زامدہ لوٹا چیز ہو، کوئی لوہا جیسے زامدہ لوٹا ہو جائے تو اس کو آنکھ میں گرم کر کے اس کو زامدہ کیا جاتا ہے، اس کو بھٹی میں رکھ کر پھونک کر اس کا زامدہ دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بھٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح لوہے سے زنگ کو ٹوٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے رمضان مبارک جو ایمان والے ہیں ان کو ان کے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، اس وجہ سے اسے رمضان مبارک کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح زنگ اور لوہے کو گرم کر کے بھٹی میں رکھ کے اس کا زنگ اتار دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان مبارک بھی جب آتا ہے اور رمضان مبارک کے روزے مسلمان رکھتے ہیں اور جب آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک سچا مسلمان جس نے ایمان اور انتصاب کے ساتھ رمضان مبارک گزارا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، یعنی کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر اور بھی نام ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے ماہ صبر، وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں صبر کا درس ہمیں ملتا ہے، صبر کا درس ملتا ہے کہ ہمارے سامنے حلال اشیاء پڑی ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن جب تک خالق کائنات کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک ہم وہ چیزیں نہیں کھائیں گے، صبر کریں گے، اس وجہ سے اسے ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور نام ہے کہ ماہ مواسات، ماہ مواسات یعنی کہ بھلائی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، اور بھوکا پیاسا رہنا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح غریب لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ہمیں ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہمیں ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں کہ جن کے پاس اگر صبح کو کھانا ہے تو شام کو پتہ نہیں ملا ہے کہ نہیں ملا، یا اگر شام کو کھانا کھا لیا ہے تو صبح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ملا ہے یا نہیں ملا۔ تو یہ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ غمخواری کریں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کا روزہ افطار کروائیں، اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ضرورت پڑ گئی ہے تو جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اور اسی کے ساتھ اس مہینے کا نام ہے ماہ وسعت رزق، یعنی کہ اس مہینے میں رزق کی کچھ آمدنی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس مہینے میں وہ لوگ جو نا سمجھ ہیں وہ لوگ اس مہینے میں کہ آنے پر اشیاء کو مہنگا کر دیتے ہیں، قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو غریب سے غریب کا ہوتا ہے وہ بھی پیٹ بھر کا سحری کرتا ہے اور پیٹ بھر کا افطار کرتا ہے۔ اس مہینے ہر ایک کے گھر میں وافر کھانا موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں خالق کائنات رزق کی کچھ آمدنی بنوا دیتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنا کھانا موجود ہوتا ہے کہ وہ صبح پیٹ بھر کا سحری بھی کرتا ہے اور پیٹ بھر کا افطاری بھی کرتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے ان سے خالق کائنات ان کی مدد بھی کرواتا ہے کہ وہ آئے روز ان کی افطاری کرواتے ہیں، کبھی مساجد میں چاول آ رہے ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے، افطاری کا سامان آ رہا ہے، کبھی سحری ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اسے ماہ وسعت رزق کہا گیا، ماہ وسعت رزق کہا گیا اس وجہ سے۔ خالق کائنات نے ایسا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں سنیں ذرا کہ اس مہینے کو کتنی فضیلتیں حاصل ہیں۔ خالق کائنات نے ایسا فرمایا شہر رمضان
لیلۃ القدر میں صرف ایک رات کی عبادت کر لینا تو وہ بندہ اس 10,000 مہینوں کی عبادت کرنے والے شخص سے بہتر ہے، اور وہ بھی یہاں اسی مہینے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے نا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت خالق کائنات پوری مخلوق کو دیکھتا ہے، پوری مخلوق کی طرف نظر دوڑاتا ہے، خالق کائنات پوری مخلوق کو دیکھتا ہے، اور جب اپنے بندے پر نظر رحمت کا دیکھتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی گناہگار نہ ہو، وہ چاہے سیاکار ہی نہ ہو، وہ چاہے جتنے مرضی گناہ کر لے، خدائے پاک جسم سے بخش دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لم یعصمہ ابدا، کہ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ لیکن ایسا شخص جس کی طرف خالق کائنات اس مہینے کی پہلی رات میں نظر رحمت کر دیتا ہے، اس شخص کو خدائے پاک جسم کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ وہ شاید یہ بات ہے نا کہ ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، شاید کہتا ہے کہ ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرمایا کہ نہ ادھر ہوگی اس کو سزا نہ ہی روز جزا ہوگی، اسے تو خالق کائنات نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ رحمت یہاں بہانہ بھی جو ہے، بہانہ بھی جو ہے، کہ خالق کائنات کی رحمت جو ہے وہ تو اپنے بندے کو رحمت کرنے کا، اپنے بندے پر رحمت کرنے کا، اپنے بندے کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے کو یہ پتا ہے نا یہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، کسی نہ کسی طرح یہ میرا بندہ میری رحمت کے سائے میں آ جائے، کسی نہ کسی طرح یہ مجھ سے بخشش مانگ رہے اور پیسے ادا کر۔ اور پھر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان ما نستقبلون وما لا يستقبلون۔ یہ حدیث پاک ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آنے میں 1-2 دن باقی ہے یا 3 دن، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان ما لا نستقبلون وما لا يستقبلون، کہ ماہ میں رمضان صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے سے حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی
لیکن جب بندہ روزہ رکھ کے متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو اللہ رب العزت کے نصیب کو عزت والا بھی ہو گیا. اور پھر جو متقی بن جاتا ہے اسے اور کیا ملتا ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، کہ جو متقی کے لیے تیار کی گئی ہے اسے وہ عطا کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو متقی ہے اسے جنت الفردوس عطا کی جاتی ہے، جو کہ متقین ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر اور فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں، فرمایا ہدی للمتقین کہ ہدایت صرف متقین ہی کے لیے ہے. یعنی کہ جو متقی بن جاتا ہے پھر وہ ہدایت یافتہ بھی ہو جاتا ہے. جب بندہ ایک انسان کا مسلمان دن کو روزہ رکھتا ہے، خالق کائنات کی عبادات کو بجا لاتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، پھر وہ متقی بن جاتا ہے. اور جب وہ متقی بن جاتا ہے تو وہ خدائے لم یزل کے نصیب عزت والا بھی ہو جاتا ہے، اور خدائے لم یزل اسے جنت الفردوس بھی عطا کر دیتا ہے، اور خدائے لم یزل اسے ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ بات کرنا چاہوں کہ 2018 سے لے کر 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے پاکستان میں. یوم خواتین منانے سے ہمیں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ یوم خواتین نہ منایا جائے، منایا جائے. لیکن اس میں جو غیر شرعی علامات ہوتی ہیں، جو اسلام کے خلاف بینرز اٹھائے جاتے ہیں، ان سے تکلیف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام جس نے ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو عزتیں عطا کی، ہم اسی اسلام کے خلاف بولتے ہیں. لیکن عورت مارچ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے خلاف اس طرح بے حرمتی پھیلائی جا رہی ہے، اس طرح اسلام کے خلاف بینرز اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس طرح ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. لیکن اگر آپ پورے جاہلیت میں دیکھیں، وہاں لوگ اپنی ماں کو منڈیوں میں لے جایا کرتے تھے. وہاں اگر ایک باپ اس کی بیوی فوت ہو جاتی تو بیٹی سے نکاح کر دیتا تھا. یہ پورے جاہلیت کی بات ہے. لیکن اگر کسی کو عزت دی ہے، اگر ماں کو عزت دی ہے تو وہ حضور نے آ کر دی ہے، وہ اسلام نے آ کر دی ہے. حضور نے ساتھ فرمایا جنت اللہ تعالیٰ کے مہاتم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور پھر بیوی کے بارے میں ساتھ فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے. اور پھر بیٹی کے بارے میں حضور نے ساتھ فرمایا سنیے ذرا، فرمایا کہ تم 2 بیٹیوں کی پرورش اچھی کرے اور اس کی اچھی طرح شادی کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. لیکن اس طرح ان انگلیوں میں کوئی خلا نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، وہ اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہوگا. اسلام نے تو ہمیں یہ ہماری ماں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اسلام نے تو یہ عزت دی ہے. لیکن آج عورت مارچ میں کیا ہوتا ہے؟ افسوس کہ آپ نے اقبال نے کہا تھا تہذیب فرق کی ہے اگر مر کے حکومت. اقبال نے کہا کہ تہذیب فرق کی ہے اگر مر کے حکومت ہے حسرت انسان کے لیے اس کا ثمر ہو. جس علم سے ہوتی ہے ناز ہے، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. کہ مغربی تہذیب ہماری ماؤں کے لیے یہ موت ہے. لیکن اگر ہماری ماں ہی، ہماری ماں کے اندر ہی اسلام کا طریقہ نہ رہا تو پھر ان کی اولادوں کے اندر بھی نہیں رہے گا. اور اسی علم کو علامہ اقبال نے موت کہا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک میں خالق کائنات کی عبادات